مزاج ہوتا ہے، سارا کچھ تبدیل ہونا چاہیے، دور کے ساتھ بدلنا چاہیے، لیکن نظریات تو نہیں نا بدل جانے چاہیے، عقائد میں تو فرق نہیں نہ آ جانا چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم سے عرض کرنی ہے کہ جناب کرتا تو نیا لے لیں، وسعت بھی اللہ نے دیا، کوئی پھٹا پرانا اتنے پیبند لگے ہوئے۔ مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر میٹنگ ہو گئی، کہنا ہے جی کہنا ہے جی، جب طے کر لیا تو ایک صحابی بولے، کہنے لگے سیانے تو بڑے ہو، طے تو کر لیا ہے کہ حضرت عمر سے کہنا ہے کرتا نیا لے لے، پر اس شیر کا نام بھی بتاؤ جو سیدنا عمر سے بات کرے گا۔ وہ بندہ دلیر ہے تمہارے پاس؟ تو حضرت ابو دردہ کہنے لگے ہاں جی ہے نا ایک بندہ۔ کہا کون؟ کہنے لگے مولا علی شیر خدا۔ حضرت شیر خدا جو بھی فرمائیں گے جناب فاروق اعظم قبول کریں گے۔ حضرت مولا علی سے عرض کی حضور دیکھیں بڑے بڑے وزیر سفیر ملنے آتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم کا انداز وہی پرانا، اسی ترتیب سے سادہ زندگی نا ذرا آسان ہوتی ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ سادہ زندگی ذرا جڑا بندہ پٹھے وڈ کے وضو کر کے آ جاتا ہے نا تو انہوں پیچھے بھی جگہ مل جائے تو گزارا ٹھیک ہے نا۔ تو جس کرم والے نے سوٹ ہی جل سے نہیں سوایا ہے اور اس نے کتنے سارے پیسے دے کے جناب اس نے بال سیدھے کرائے ہیں، تو وہ تو بڑی ٹینشن میں رہتا ہے کہ دسو میں اتنا کچھ کیتا ہے تو ان تک دا بھی کوئی نہیں پیا، بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ سادہ زندگی اس پہ بندہ آسان ہے، جہاں بٹھا دو بیٹھ گیا، جہاں وقت آیا گزار، جیسی کسی دے کچھ بھی نہ لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی، اپنا رستہ اپنی سمت، کوئی ضرورت ہی نہیں ادھر ادھر دیکھنے کی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنا ہے، مولا علی سے کہا کہ آپ حضرت عمر سے کہیں کہ یہ کرتا نیا خریدیں، ان کو بھی تو وہ مال غنیمت میں سے حصہ ملتا ہے، لیکن عجیب بندہ ہے، 50,000 دینار ملتے ہیں تو مسجد سے نکلتا ہے تو گھر جانے سے پہلے ساری بانٹ دیتا ہے، تو کرتا خریدنے میں حرج کیا ہے؟ حضرت مولا علی کہنے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے، کہنا بھی چاہیے، حرج بھی کوئی نہیں، پر جتنا عمر کو میں جانتا ہوں تم نہیں نہ جانتے، بات تمہاری ٹھیک ہے کہنا بھی چاہیے، پر یہ والی بات میں نے بھی کوئی نہیں کرنی حضرت عمر سے۔ تو کہا پھر کون کرے گا؟ کہنے لگے سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدقے اس خاتون جہاں سے گزرتی تھی ان گلیوں کے ہم صدقے، جن کے گھارا کے محبوب فرماتے تھے میں یہاں سکون محسوس کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہو، حضرت عائشہ سے گزارش کی گئی، اماں جی نے پیغام بھیجا، ہر جگہ نا بندے کو، ہر جگہ بندے کو اڑ نہیں جانا چاہیے، کچھ جگہ چپ کر کے بھی ہاں کرنی چاہیے، کوئی بندے کا ایسا گھر بھی ہونا چاہیے جہاں جو کہہ دیا جائے نا وہاں بندہ چپ کر کے بھی قبول۔ حضرت عمر کو کوئی بندہ ٹائم مانگتا تھا، فرماتا جاؤ دوڑ جاؤ کوئی ٹائم نہیں، لیکن سیدہ بڑے بڑے وزیر سفیر ملاقات کو چاہتے، فرماتے مصروف ہوں خدمت امت میں۔ اماں جی کا پیغام گیا تو عمر دوڑے گئے، سانو نہ قید سجن دا گہنا ہے، او جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے۔ حضرت سیدنا عمر دوڑے گئے، اماں جی کوئی حکم؟ یہ حضور کا کاشانہ نور ہے نا، محبوب کے گھر سے پیغام آیا ہے نا، کوئی حکم؟ سیدہ فرمانے لگی امیر المومنین، صحابہ کا خیال ہے کہ جب اللہ نے وسعت دے دی، حضور کے زمانے میں ظاہری، حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں ظاہری طور پر اتنی وسعت نہیں تھی جتنی اب فتوحات پر وسعت آئی ہے، تو اگر نیا کرتا لے لیا جائے تو حرج کیا ہے؟ کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں، کوئی بات نہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے اماں جی حکم ہو گیا، شام کو ہی آ جائے گا، لیکن ایک بات کرنے کی اجازت ہے، صرف ایک، عمر کیجئے۔ تو حضرت عمر رو پڑے، عرض کرنے لگے میں نا اسی لباس میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھتا ہوں، میرا نا یہی انداز تھا، اسی طرح ابو بکر صدیق بلا لیتے تھے، مشورے کرتے تھے، میں نے نا یوں ہی ٹائم گزارا ہے، اسی طرح ہی دل کرتا ہے اسی طرح ان کی بارگاہوں میں پہنچ جاؤں جس طرح یہ مجھے چھوڑ کے گئے تھے۔ اماں جی حکم ہو گیا، کرتا شام ہی آ جائے گا، لیکن نظریاتی بندہ ہوں، اگر موقع مل جائے قربان جائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ چپ کر گئیں، تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی تو صرف ہجکی کی آئی، وہ روئیں اور کہنے لگی عمر جو صحابہ نے کہا وہ بھی ٹھیک تھا،
پر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو بالکل ہی ٹھیک ہے۔ ہائے ہائے کیا بات۔ آپ جس طرح مطمئن ہیں ویسے وقت گزاریے، آپ اپنے اوقات کار کو یوں ہی گزاریے۔ نظریاتی لوگوں نے ہوا کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا، نظریاتی تھے، فکری تھے۔ یہاں اس کی دادی وضو کر کے 11ویں پکاتی رہی ہے نا، اس کے بچے کے پاس 4 پیسے آئے ہیں تو اسے 11ویں کی دلیل ہی نہیں مل رہی۔ اللہ اکبر۔ اس کے پاس تھوڑا سا نا جو جہاں دعائیں کرائی جاتی رہی ہیں، وہاں جب آپ تھوڑی سی 2-4 ایڑے ترچھے جملے کہنے کی صلاحیت آئی ہے اور 4 ڈگریاں ہاتھ آئی ہیں تو لوگ کہتے ہیں وہ جی دلیل ہی نہیں مل رہی۔ نظریاتی زندگی گزاریں، اتنا آپ مہربانی کریں جی، مہربانی کریں، میں نے بڑے نے جی ہننا آیا جی۔ نظریاتی زندگی گزاریں۔ اگر دوڑ دھوپ صرف بہترین گھر کی ہوتی، اگر دوڑ دھوپ صرف جائیدادیں بنانے کی ہوتی، اگر یہی کام ہوتا، میں کہا کرتا ہوں اگر دولت بڑی پیاری ہوتی نا تو سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ کے گھر ہوتی۔ اگر یہ کوئی بہت اعلیٰ چیز ہوتی تو یہ تو وہ والا گھرانہ ہے کہ 3 دن چولہا نہیں جلا، اور کنز المال میں وہ لفظ موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر سیدہ فاطمہ نے اوڑھی ہوئی تھی، اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر، اور وہ چکی پیس رہی تھی، چکی چلا رہی تھی۔ کہتے حضور نے دیکھا تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو ضرور آئے، اور پتہ محبوب نے کیا فرمایا؟ یہ کنز المال میں موجود ہے۔ محبوب فرمانے لگے شہزادی دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کرو، آخرت کی ساری عزتیں اللہ تمہیں ہی عطا فرمائے۔